ہم اللہ کو ڈسپلیز کر کے دوسروں کو پلیز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے چیز غلط ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں، غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، ہم انہیں جوائن کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم سائڈ لائن کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ تمہارے افیئرس کو اللہ پھیلا دے، پھر تم برکت ڈھونڈتے پھرو گے، پھر تم ٹائم ڈھونڈتے پھرو گے، ٹائم تمہیں کوئی نہیں ملنے والا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہے ہمیں پنش کر کے، ہمارے افیئرس کو پھیلا کے. یہ ہمیں واپس لانے کا طریقہ ہے. جیسے پیرنٹس کبھی کبھی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں بچے کو، استاد بہت سے طریقے یوز کرتا ہے بچے کو واپس لانے کے لیے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ تو پرسپیکٹو کی بات ہے نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اتنے غصے والے. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. تو اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ از الحکیم. اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا، ان کی روح کو پہچاننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے. 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے. الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز، فل آف وزڈم. اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی، سنک کر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے، نبی تھے، انہیں غصہ چڑھا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا یہ غریب آدمی کی کشتی تھی، آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی. تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کشتی ہتھیا لینی تھی، میں نے سنک کر دی، کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی. لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے. وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دوں. اب اسی طرح ہماری لائفز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، ہمیں داغ لگیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری زندگی میں شگاف چلے گا، کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می، میرے ساتھ کیوں. کچھ تو ہماری غلطی ہوتی ہے، بلکہ میجورٹی ہماری غلطی ہوتی ہے. سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44 اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ، ڈیسیژنز غلط لے. اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا. اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، 6 سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے. تو قرآن پڑھ لیا، یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اسی. اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو. ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے، وہاں سے ایک گاڑی آنے والی. اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی. یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں. تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں. وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے. گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی. اس میں کیا ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی. یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے. بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹو کی. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا. بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہرہ چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی. کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں. اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں. اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنے. سمجھ آ رہی؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری. بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور. نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین.
اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے، اگر ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی. میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائن ہے، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں، نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے. اگر آپ پھر اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے. یہ میکینزم ہے باڈی کا. پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اوکے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ ناٹ اے لیف فالس بٹ ہی نوز اٹ. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا، جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دکھ میں جائے گا، اللہ کو پتا ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو، اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اللہ بس ہو گئی ہے، یا اللہ مدد کر، یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں، یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لیں، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، اس لائف سٹائل سے، مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے، تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48، سو انڈیور پیشنٹلی انڈر دا ججمنٹ آف یور لارڈ فار ویریلی یو آر انڈر آور آئیز. پیشنٹ رہو، صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ یو. اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. اور اللہ کی حمد بیان کرو، یہ تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں. اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ. دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں، ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی، دعا سے ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھراپی سے تھوڑی بہت ملے گی، سائیکولوجیکل تھراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے، لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہو اپنی لائف میں. تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ، یعنی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو.